امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کی کوششیں تیز، 45 روزہ سیز فائر پر غور۔ صدر ٹرمپ ایران اور علاقائی ثالثوں کے درمیان مذاکرات جاری، مستقل امن معاہدے کی طرف پیش رفت کا امکان۔ ذرائع کے مطابق اگلے 48 گھنٹے انتہائی اہم قرار، فوری معاہدے کے امکانات کم دکھائی دے رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق معاہدہ نہ ہوا تو امریکہ اور اسرائیل ایران کے توانائی کے بنیادی ڈھانچے پر بڑے حملوں کی تیاری کر چکے۔ جواب میں ایران خلیجی ممالک کی تیل اور پانی کی تنصیبات کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ مذاکرات میں اسٹیو وٹکاف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان رابطے بھی شامل۔ پاکستان، مصر اور ترکی ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آبنائے ہرمز کی مسلسل بندش پر ٹرمپ کی مایوسی کی انتہا۔ سپر پاور امریکہ کا صدر ایران کے خلاف گالم گلوچ پر اتر آیا۔ ٹرمپ کے ایران کو بازاری زبان میں سنگین دھمکیاں، سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی زبان کا استعمال کرتے ہوئے ایران کے بجلی گھروں اور پل تباہ کرنے کی دھمکی۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا کہ منگل کو بجلی گھر اور پاور پلانٹ ایک ساتھ ملیا میٹ کر دیے جائیں گے۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز بھی صدر ٹرمپ سے نالا۔ امریکی صدر کو ذہنی طور پر غیر متوازن شخص قرار دیتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کا دماغی توازن ٹھیک نہیں۔ ایران جنگ کے ایک ماہ بعد ایسٹر سنڈے پر ٹرمپ کا ایسا بیان آیا، یہ خطرناک اور ذہنی طور پر غیر متوازن فرد کی باتیں ہیں۔ کانگریس کو اب کام کرنا ہوگا، جنگ کو ختم کرنا ہوگا۔ اور خلیج فارس اور اسرائیل میں متعدد اہداف پر میزائل اور ڈرون حملے۔ ایران کا متحدہ عرب امارات میں 25 امریکی فوجی ہلاک اور زخمی ہونے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب کے مطابق امریکی اور اسرائیلی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ کویت میں محمد الاحمد بحری اڈے کے قریب امریکی اہلکاروں کا اجتماع پر حملہ۔ علاقے میں ایمبولینسز کی آمد و رفت، بھاری جانی نقصان کا خدشہ۔ اسرائیل کے شہر حیفا میں راکٹ حملہ، 4 افراد زخمی۔ ایمرجنسی سروس کے مطابق ملبے تلے مزید افراد کے پھنسے ہونے کا خدشہ، ریسکیو آپریشن جاری۔ مودی کی اسرائیل کی جانب چکاؤ پالیسی خفیہ کرپٹ نیٹ ورک کے اثر و رسوخ کے تحت تشکیل پائی۔ نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ میں لکھا کہ امریکی محکمہ انصاف کی رپورٹ کے مطابق عالمی سطح پر بھارت کی اسرائیل پالیسی جیفری ایپسٹین کی ہدایات پر بنی۔ سزا یافتہ مجرم نے بھارت کی اسرائیل پالیسی میں اسٹریٹجک جھکاؤ کی تجویز دی، جس میں $2 ارب کے اسلحہ اور انٹیلیجنس خریداری میں اضافہ شامل تھا تاکہ وائٹ ہاؤس کی حمایت حاصل کی جا سکے۔ مبینہ طور پر ایپسٹین خود کو وائٹ ہاؤس کے قریبی ذرائع کے طور پر پیش کرتا۔ ایپسٹین ٹرمپ کی کابینہ تقرریوں اور خارجہ پالیسیوں میں تبدیلیوں سے متعلق خفیہ معلومات وقت سے پہلے فراہم کرتا۔ ارب پتی انیل امبانی نے خفیہ رابطوں کے ذریعے مبینہ طور پر دفاعی امور سے متعلق بیرونی ہدایات حاصل کی۔ انیل امبانی کو امریکی اثر و رسوخ کے اہم حلقوں تک رسائی دی گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک گفتگو۔ پاک سعودی وزراء خارجہ کا تازہ ترین علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ خطے میں امن اور استحکام کے لیے کشیدگی میں کمی پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزراء خارجہ نے قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ اسحاق ڈار اور ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار نے کشیدگی میں کمی سے متعلق تمام کوششوں کے لیے پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کفایت شعاری کے اقدامات کا آج سے آغاز ہوگا۔ وزارت داخلہ بلوچستان کے نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام مارکیٹس اور شاپنگ سینٹرز رات 8 بجے تک بند ہوں گے۔ دواخانے، تندور اور نان بھائی اس پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ وزارت داخلہ کے مطابق ریسٹورنٹس اور ہوٹلز رات 10 بجے تک بند کیے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا کے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں مارکیٹیں رات 9 بجے بند ہوں گی۔ دیگر اضلاع میں تمام مارکیٹس رات 8 بجے بند کرنے کا حکم۔ ریسٹورنٹس اور کیفے رات 10 بجے بند ہوں گے۔ ہوم ڈیلیوری جاری رہے گی۔ شادی اور ایونٹ ہالز کا وقت بھی 10 بجے تک مقرر۔ ہسپتال، فارمیسی، پیٹرول پمپ اور تندور سے پابندی پر استثناء حاصل، نوٹیفیکیشن حاصل۔ راولپنڈی کے صوبائی حلقے PP10 میں ترقیاتی منصوبوں کا تسلسل۔ یونین کونسل کے علاقے گاہی سعیدہ سے لنک روڈ کی تقریب۔ پارلیمانی سیکرٹری چودھری نعیم اعجاز نے گاہی سعیدہ روڈ کا افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے PP10 کے لیے اربوں روپے کے فنڈز جاری کیے ہیں۔ جوڑیاں سے چکری سمیت اہم سڑکوں کی تعمیر و مرمت کا کام جاری ہے۔ چودھری نعیم اعجاز نے کہا کہ ملک میں ترقی اور خوشحالی ہمیشہ نون لیگ کے دور میں آئی ہے۔